MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والے کی مصیبتوں کو دور کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد جب کرتے ہیں تو اس کا بدلہ آخرت میں تو طے ہے، یقینی ہے، لیکن خود اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اچھا بدلہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ بلا ضرورت، بلا حاجت قرض مانگنے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرض لینے کے بعد قرض ادا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر عائد ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کوئی قرض لے کر ادا کیے بغیر چلا جائے، مر جائے، تو یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جو شہید کے لیے بھی معاف نہیں ہوتا۔ کہ اگر تم پر پہاڑ کے برابر بھی قرض کا بوجھ ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا، دور کر دے گا۔ اور وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ قرض لینے والا اگر کسی حرام کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے قرض مانگ رہا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے تو ہرگز قرض دینا نہیں چاہیے۔ قرض دار کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، قرض ادا کرنے سے وہ رہ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہلت دیں، آسانی پیدا کریں، مہلت دیں، اور ہو سکے تو قرض کا ایک حصہ معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہو سکے، اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے، نوازا ہے، تو پورا قرض بھی معاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قرض کے لین دین کے حوالے سے چند احکام اور چند آداب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، قرض اس کو ہم دو قسموں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں قرض کے طور پر دیا ہوا مال بھی، دیا ہوا پیسہ بھی وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سود بھی وصول کیا جاتا ہے، اور قرض دار قرض کی ادائیگی میں جتنی تاخیر کرے گا اتنا سود اس سے وصول کیا جائے گا، اور قرض کا پیسہ بھی وصول کیا جائے گا۔ یہ تو بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سودی لین دین یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ قرض کی دوسری قسم ہے جس کو ہم قرض حسنہ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں قرض کے طور پر جو مال، جو پیسہ دیا گیا وہی مال وصول کیا جائے گا، وہی واپس لیا جائے گا، گرچہ قرض دار اس کی ادائیگی میں تاخیر بھی کیوں نہ کرے، جتنا پیسہ دیا، جتنا مال دیا وہی واپس لیا جائے گا۔ اس کو قرض حسنہ یعنی اچھا قرض، نیک قرض کہا جاتا ہے۔ تو یہی قرض شریعت کے حساب سے
جائز ہے، درست ہے، دینا بھی لینا بھی اس کے احکام کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ۔ یہی آج ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے۔ محترم حضرات، قرض حسنہ اس کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں، سماج میں قرض حسنہ کو عام کرنے کے ذریعے اور صدقات و خیرات کو زیادہ کرنے کے ذریعے ہی سے سماج سے جو ہے، معاشرے سے سود جیسی بری بلا کو مٹایا جا سکتا ہے، لوگوں کو سود میں، ربا میں گرنے سے بچایا جا سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر باہمی الفت کو پیدا کرنے کے لیے، باہمی ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرض حسنہ کو عام کریں اور صدقات و خیرات کو عام کریں۔ ہاں، بہت سارے مالدار حیثیت والے قرض حسنہ دینے سے بھی آج ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، تو اس کی اہم وجہ بہت سارے قرض دار قرض لینے کے بعد گدھے کے سر سے سنگ غائب جس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح غائب ہو جاتے ہیں، پیسہ واپس نہیں کرتے۔ دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے بات، اسی لیے قرض دینے سے بہت سارے اچھے لوگ بھی ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر حیثیت والے مالدار لوگ قرض حسنہ کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بہت زیادہ ہمیں شریعت کے اندر ابھارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر، عام طور پر ایک قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اور تقوی، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، شریعت کی حدوں کو پار کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر ہمیں ایک دوسرے کی مدد پر ابھارا ہے اس آیت کے اندر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے پر ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقتها مرة، کہ جو کوئی ایک مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دے گا تو 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ سمجھیے کہ میں نے کسی بھائی کو 1 مرتبہ 1000 روپے قرض کے طور پر دے دیا، دوبارہ وہی شخص مدد مانگتا ہے، دوبارہ میں نے 1000 روپے قرض دے دیا، تو 2 مرتبہ میں نے قرض دیا، قرض کا پیسہ اللہ نے چاہا تو واپس آ جائے گا، لیکن 1 مرتبہ 1000 روپے صدقہ دینے کے برابر ثواب گویا مل گیا۔ تو 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی ایک مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والے کی مصیبتوں کو دور کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد جب کرتے ہیں تو اس کا بدلہ آخرت میں تو طے ہے، یقینی ہے، لیکن خود اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ایک مومن کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی ایک مصیبت زدہ، ایک پریشان کن حال میں جو بندہ ہے، اس پر آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جس وقت تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا، مدد کرتا رہے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو کتنا عظیم ثواب ہے، دیکھیے ایک دوسرے کی مدد کا ثواب، اجر آخرت میں تو ضرور ملے گا، لیکن اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، دوسروں کی مصیبت دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حسن اخلاق کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
تم میں سے ایک شخص جو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہیں کرتا وہ سچا پکا مومن نہیں بن سکتا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اور میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی موجود ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں سودی لین دین کی طرف جاؤں، سود کی بنیاد پر میں قرض لوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، رسول کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتا، لیکن لوگوں سے قرض مانگتا ہوں لیکن کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے میں یہ سوچوں گا کہ کیا کوئی بندہ میرے سامنے نہیں آئے گا جو قرض حسنہ دے کر مجھے ربا سے، سود سے بچا لے۔ ایک اچھے مسلمان کی یہی سوچ ہوگی، علامت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دی ہے، دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، اور ہمارے سامنے ایک مسلمان، اچھا مسلمان خاص طور پر وہ پریشان حال ہے، مجبور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جگہ میں کھڑے ہو کر سوچیں کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں بھی یہی چاہتا کہ کوئی مجھے قرض حسنہ دے کر سود میں جانے سے بچا لے۔ تو یہ حالت سوچ کر اس بندے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آنا چاہیے، ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر قرض حسنہ کو عام کرنے کی کوشش کریں اور صدقات و خیرات کو بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرض لینے والا کن آداب کی پابندی کرے گا اور اسی طرح قرض دینے والا کن آداب کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرض لینے والے کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت، بلا حاجت قرض نہ لے۔ واقعی کوئی ضرورت ہے، واقعی کوئی حاجت ہے اور اس کے لیے پیسہ از حد ضروری ہے تو تب جا کر قرض مانگنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت، بلا حاجت قرض مانگنے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرض لینے کے بعد قرض ادا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر عائد ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کوئی قرض لے کر ادا کیے بغیر چلا جائے، مر جائے تو یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جو شہید کے لیے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے قرض کے سوا۔ دوسری بات، روایتوں میں چوری بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ مال کے حوالے سے کوئی ظلم شہید نے کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن مال کے حوالے سے جو ظلم کیا ہوگا شہید نے وہ شہید کے لیے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جنازے کو نہلایا، کفن دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کیا اس بندے پر کوئی قرض ہے؟ کہا کہ ہاں 2 دینار 2 گولڈ کوائنز قرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھا لو۔ تو ابو قتادہ نامی ایک صحابی آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول 2 دینار ادا کرنے کی ذمہ داری میری، اب اس بندے کی نماز پڑھا دیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابو قتادہ نے ذمہ داری لے لی ہے تو اللہ کے نبی آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد 1 دن بعد یا 2 دن بعد راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو دیکھا تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بھولے یاد سے پوچھتے ہیں کہ ابو قتادہ کیا تم نے وہ پیسہ 2 دینار ادا کر دیے؟ وہ شاید بھول چکے تھے، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں ابھی فوراً جا کر ادا کر کے آتا ہوں۔ فوراً گئے، 2 دینار ادا کیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 دینار ادا کر چکا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن بردت علیہ جلدہ، اب جا کر اس بندے کی کھال جو ہے ٹھنڈی ہوئی ہے، اب جا کر اس بندے کی کھال یعنی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ قرض جب تک ادا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، خبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرض کی ادائیگی کے بغیر کوئی بندہ مر جائے، خاص طور پر ادا کرنے کی نیت کے بغیر مر جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے بلا ضرورت، بلا حاجت قرض مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہاں ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، قرض مانگ سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے ضرورت ہے 5000 کی لیکن میں جن سے قرض مانگنے والا ہوں اگر ان سے میں 10,000 بھی مانگوں تو وہ دے دیں گے، امید ہے، تو ضرورت 5000 کی ہوتے ہوئے
10,000 مانگنا نہیں چاہیے، جتنی ضرورت اتنا پیسہ، کیونکہ ضرورت سے آگے ہم مانگیں گے تو پھر وہی بات آئے گی، ادا کرنے میں دشواری ہوگی، ادا نہ کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات، قرض جب ہم کسی سے لیتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، تو قرض لیتے ہوئے، قرض مانگتے ہوئے ادا کرنے کی حسن نیت کے ساتھ، ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ہم قرض لیں۔ ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ مانگتے وقت ہی، قرض لیتے وقت ہی ہماری نیت میں کھوٹ ہو کہ قرض لیں گے، بعد میں ٹوپی ڈال دیں گے، بعد میں دھوکہ دیں گے، ٹھکا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیتے ہوئے حسن نیت کے ساتھ، ادا کرنے کی نیت کے ساتھ قرض لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، کہ جو کوئی لوگوں کا مال لے ادا کرنے کی نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیسہ ادا کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے ہموار کرے گا، قرض کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے گا۔ اور جو کوئی لوگوں کا مال اسے ہڑپنے کی نیت سے، برباد کرنے کی نیت سے لے، اتلفہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ لے کر یہ سوچے کہ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، چلو ٹوپی ڈال دی، اب قرض واپس کرنے کی ضرورت نہیں، اس پیسے کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ کچھ چیز خرید لے، گاڑی خرید لے، کوئی بھی چیز خرید لے، استعمال کر لے، سمجھے کہ میں جیت چکا ہوں۔ ہرگز نہیں، اس پیسے کے استعمال کے بعد اللہ جانے کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اس پیسے کو برباد کر کے چھوڑے گا، پتہ نہیں کہ اس جرم کی وجہ سے اس کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، اللہ بہتر جانے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دھوکہ دہی کی وجہ سے کوئی بیماری اسے لاحق ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس دھوکہ دہی کی وجہ سے گھر کے اندر، خاندان کے اندر کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرض لیتے ہوئے ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ہم لیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کے راستے ہموار کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور چوتھی چیز، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہے قرض ادا کرنے کی، تو ٹال مٹول کرنا یہ ظلم والی بات ہے۔ وقت متعین، جو وقت ہم نے کہا کہ 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 2 مہینے میں لوٹا دوں گا، تو وقت متعین میں لوٹا دینا چاہیے۔ ہاں، کسی مجبوری کی وجہ سے ڈیٹ جو ہے ٹل گیا، تو جب ہو فوراً پیسہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حیثیت ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا، جب بھی پوچھے کہنا کہ اگلے مہینے دوں گا، اگلے مہینے دوں گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا۔ تو حیثیت ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مطل الغنی ظلم، حیثیت ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم والی بات ہے، یہ ظلم ہے۔ ذرا سوچئے، قرض لیتے وقت کیا سینیریو، کیا حال ہوتا ہے؟ قرض لینے والا اٹھتے ہوئے فون، بیٹھتے ہوئے فون پوچھتا رہتا ہے کہ 10,000 روپے دے دو، 10,000 روپے دے دو، میں ضرور لوٹا دوں گا، وقت متعین میں لوٹا دوں گا، ضرور لوٹا دوں گا۔ بارہا فون کرنے کے بعد پیسہ لیتا ہے، لیکن پیسہ جیسے ہی اس ہاتھ سے بدل کر اس ہاتھ میں چلا جاتا ہے، سیناریو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ وقت متعین آنے کے بعد بھی قرضہ واپس نہیں آیا، تو اب قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ بار بار فون کرے، 1000 بار فون کرے، پھر بھی پیسہ لوٹانے کا نام نہیں۔ کتنی گھنونی حرکت ہے یہ، کتنی نچلی حرکت ہے۔ وہ بندہ جس نے وقت ضرورت پیسہ دے کر مدد کی، احسان کیا، ایسے بندے کو اس طرح تڑپانا، ٹال مٹول کرنا کتنی نچلی حرکت ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہاں پر احسان کا بدلہ ظلم کے ذریعے دینا یہ کسی مسلمان کی حرکت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، حیثیت ہے ہمارے پاس، اگر کسی سے ہم نے قرضہ لیا ہے لیکن آج تک ابھی تک ہم نے لوٹایا نہیں، تو اللہ سے ڈریں اور فوراً قرض ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو حیثیت ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور پانچویں بات، جب ہم قرض ادا کرتے ہیں تو اچھے انداز سے ادا کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
جو قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. اچھے انداز سے لوٹانے کا مطلب کیا؟ جتنا قرض لیا وہ قرض تو واپس دے دیا، لیکن ساتھ ہی کچھ تحفہ دے دیا، کوئی گفٹ دے دیا، تو یہ اچھے انداز سے لوٹانا ہوا. اب یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں آئے گا کہ کیا یہ سودی لین دین میں شامل نہیں ہوگا یہ چیز؟ کیونکہ لوٹاتے وقت قرض کا مال بھی ہم دے رہے ہیں، لیکن گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر زائد چیز بھی دے رہے ہیں. کیا یہ سود میں نہیں جائے گا، ربا میں نہیں جائے گا؟ یہ ربا میں شامل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر قرض لیتے وقت اور قرض دیتے وقت پہلے سے یہ بات طے ہو کہ جب آپ قرض لوٹاؤ گے اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ ایک تحفہ بھی مجھے لا کر دو یا زائد مال تھوڑا سا دے دو، پہلے سے اگر بات طے ہوگی تو تب جا کر وہ ربا ہے، سود ہے. بات پہلے سے طے نہیں ہے، قرض ادا کرنے والا اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کچھ تحفہ دے دے تو یہ جائز ہے، بلکہ ایک اچھی عادت ہے، حسن اخلاق کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک اونٹ قرض میں لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ واپس کیا تو لیا ہوا اونٹ جو ہے چھوٹا تھا عمر میں، لیکن جب لوٹا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اونٹ جو ہے واپس دیا اور کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض کو بہتر انداز سے لوٹائے. تو پتہ چلا کہ بات اگر پہلے سے طے نہ ہو وہ قرض حسنہ ہی ہے، لیکن لوٹاتے وقت جو ہے قرض دار کچھ تحفہ دے دے یہ ایک اچھی بات ہے، حسن اخلاق کی علامت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قرض دار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرض کی بوجھ سے جو ہے پناہ مانگے، قرض ہم پر غالب آ جائے، ادا کرنے سے ہم رہ جائیں، اس سے پناہ مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے قرض دار کے حق میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو اذکار، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اس میں سے ایک اہم دعا اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، قرض مجھ پر غالب آ جائے اس سے میں یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اسی طرح قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری سی دعا سکھلائی. ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک غلام ہوں، میں نے اپنے آقا کے ساتھ یعنی مالک کے ساتھ مکاتبہ کیا ہے. مکاتبہ کا مطلب اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے اونر کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے، خود اپنی قیمت طے کرتے اور کہتے کہ میں یہ قیمت ادا کروں گا اور خود کو آپ سے رہا کر لوں گا. تو اس معاہدے کو مکاتبہ کہا جاتا ہے. تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبہ کیا لیکن میں وہ رقم ادا کرنے سے رہ گیا ہوں، بہت مشکل ہو رہی ہے، کیا کروں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں وہ کلمات سکھلاؤں جو کلمات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے تھے؟ اور سکھلاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم پر پہاڑ کے برابر بھی قرض کا بوجھ ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا، دور کر دے گا. اور وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک. تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی. یہ قرض لینے والے کے حق میں چند احکام اور آداب ہوئے. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں قرض دینے والے کن آداب کی پابندی کریں گے. سب سے پہلی چیز، قرض لینے والا اگر کسی حرام کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے قرض مانگ رہا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے تو ہرگز قرض دینا نہیں چاہیے. کیونکہ ہم نے شروعات ہی میں ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو. جو بندہ قرض مانگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے برتھ ڈے کے خاطر، برتھ ڈے منانے کے لیے وہ قرض مانگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے تو قرض نہیں دینا چاہیے. پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ کسی حرام کاروبار کے لیے، وہ کاروبار حرام ہے، ایسا کاروبار شروع کرنے کے لیے مدد مانگ رہا ہے، قرض نہیں دینا چاہیے. یہ چند مثالیں ہوئی. شریعت کی روح سے ہر وہ کام جو حرام ہو، ناجائز ہو، ایسے کام کے لیے کوئی آ کر قرض مانگے تو یہ مدد کرنا نہیں ہوا،
بلکہ یہ خود کو گناہ میں ڈالنا ہوا اور اس کو بھی گناہ میں ڈالنے کا کام ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پتہ کریں کہ کس بات کے لیے قرض مانگا جا رہا ہے. اگر مانگنے والا بھروسہ مند آدمی ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کس چیز کے لیے، کس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر بھروسہ مند آدمی ہے، لیکن کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کس لیے مانگ رہا ہے، زیادہ تر تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس چیز کے لیے قرض مانگا جا رہا ہے، کیونکہ حرام کاموں کے لیے قرض دینا درست نہیں، جائز نہیں. اور دوسری چیز، جب قرض دے کر مدد کرنے کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرض کے لین دین کو ہم لکھ کر رکھ لیں، لکھنے کی پوری کوشش کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست ہے کیا لکھا پڑھائی، رشتہ دار ہے کیا لکھیں گے، کیا نوٹ کریں گے. ایسی بات نہیں، بلکہ قرض کے لین دین کے وقت لکھ کر رکھنا یہ شرط نہیں ہے. لکھنے کے بعد ہی قرض دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، یہ شرط نہیں، لیکن لکھ کر رکھ لینا بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ایک ایسی بری بلا ہے، ایسا فتنہ، ایسی آزمائش ہے جو اچھوں کو بدلا دیتی ہے. 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوگا ایک شخص، لیکن دھوکہ دینے میں نمبر 1 ہوگا. کہا نہیں جا سکتا، پیسہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا فتنہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھروسہ اپنی جگہ، لیکن اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے لکھ کر رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی طویل آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو ایک متعین وقت تک تو تم اسے لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے، نہ صرف لکھنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا کہ 2 گواہ بھی رکھ لیا کرو. 2 مرد ہوں تو 2 مرد، اگر 1 مرد ہو تو 2 عورتیں، کل ملا کر 3 لوگ. تو اس طرح اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کے حوالے سے بھی یہ حکم بیان کیا. تو لکھ کر رکھنا یہ ہمارے مال کی حفاظت کا تقاضا ہے، اور ہو سکے تو 2 گواہ کو بھی رکھ لینا، یہ بھی بہتر ہے. اور تیسری چیز، قرض دینے کے بعد جب قرض مانگنے کی نوبت آئے تو اچھے انداز سے مانگے. ایسا نہ ہو کہ میں نے اسے قرض دیا ہے، وہ میرے احسان کے تلے دبا ہوا ہے، اس لیے سخت الفاظ سے کلام کرنا یہ ہرگز اچھے اخلاق کی علامت نہیں. ہاں، اگر کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد ٹال مٹول تاریخ پر تاریخ جا رہی ہے تو ایسے میں کچھ سختی کے ساتھ ہم پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ جائز، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن شروعات میں ہرگز سخت کلامی نہیں ہونی چاہیے. حسن سوال، اچھے انداز سے قرض مانگنا چاہیے، یہ اچھے اخلاق کی علامت. چوتھی چیز، اگر قرض دار کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ مجبور ہے، پریشان ہے، قرض ادا کرنے سے وہ رہ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہلت دیں، آسانی پیدا کریں، مہلت دیں، اور ہو سکے تو قرض کا ایک حصہ معاف کرنے کی کوشش کریں. اگر ہو سکے، اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے، نوازا ہے، تو پورا قرض بھی معاف کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت عظیم نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلینفس عن معسر او یضع عنہ. جو کوئی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں سے اللہ اسے نجات دے، بچائے، تو اسے چاہیے کہ مجبور کے حق میں جو ہے وہ آسانی پیدا کرے، مہلت دے، یا کہ قرض کا ایک حصہ یا قرض پورا کا پورا معاف کر دے. تو اس سے کل قیامت کے دن ہماری مصیبتیں دور ہوں گی. ایک دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے اقوام میں ایک بندہ تھا، جب اس کی روح کو ملائکہ نے قبض کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھ تاچھ کیا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ بندہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ کہے گا، سوچو تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں، ایک نیکی مجھے یاد ہے، میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت میں بھی اکثر قرض رکھنے کی عادت لوگوں میں ہے، چیز لے لیتے ہیں لیکن پیمنٹ بعد میں کرتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے تجارت کیا کرتا تھا، معاملہ کیا کرتا تھا، اور جب قرض کا پیسہ میں مانگنے جاتا، حیثیت والا ہو لیکن فی الحال وہ ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو میں مہلت دیا کرتا، اور جو واقعی مجبور ہو قرض ادا کرنے سے، وہ بالکل مجبور ہو،
تو ایسے لوگوں کے قرض کو میں معاف کیا کرتا تھا. یہ نیکی مجھے یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا. تو یہ بہت عظیم اجر و ثواب کا کام ہے. مہلت دینا یا ایک قرض کو معاف کر دینا یا ایک قرض کے ایک حصے کو معاف کر کے اس کو صدقے کے طور پر سمجھ لینا, یہ بہت عظیم اجر و ثواب کا کام ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسروں کو قرض دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تو ہماری نیت بالکل صاف ہو, اللہ کے لیے قرض دینے پر آمادہ ہوں, لوگوں کی مدد کے خاطر قرض دینے پر آمادہ ہوں. نیت میں کھوٹ نہ ہو کہ آج قرض دوں گا تب جا کر کل اس سے کچھ کام نکلے گا, آج قرض دوں گا تب جا کر وہ کل میرے احسان کے تلے دب کر میرا احترام کرے گا, عزت کرے گا. نہیں, ان تمام نیتوں کو دور رکھتے ہوئے اللہ کے خاطر لوگوں کی مدد کرنا ایک عظیم اجر و ثواب کا کام ہے. اس نیت کے ساتھ مدد کرنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. یہ بعض احکام اور آداب رہے قرض دار کے حق میں اور قرض دینے والوں کے حق میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مالی لین دین کے حوالے سے, چاہے وہ قرض ہو یا بیوپار کا مسئلہ ہو, تجارت ہو, امانت کا مسئلہ ہو, مال کے حوالے سے تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دھوکہ دہی سے, دوسروں پر ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. معزز حضرات, قرض کا لینا اور دینا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں ایک چھوٹی سی بات ہو. کسی سے قرض لے کر حیثیت ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرنا ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں یہ چھوٹی سی بات ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بہت عظیم شے ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرض کے احکام بیان کیے. اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر, بلکہ پورے قرآن کے اندر سب سے لمبی آیت, طویل آیت اسی قرض کے حوالے سے. اس آیت کو آیت التداین کہا جاتا ہے, قرضی لین دین والی آیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طویل آیت نازل فرمائی قرآن کے اندر, اس کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس معاملے میں سیریس ہوں, اس کو ہلکے سے لینا, دھوکہ دے کر سمجھنا کہ بہت بڑا کام کر لیا, نعوذ باللہ, یہ ہمارا دھوکہ ہے, خود کو دھوکہ دینے والا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کا تقوی اختیار کریں. اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے, قرض لیا لیکن آج تک واپس نہیں کیا, ٹال مٹول کر رہے ہیں, یا امانت لیا واپس ادا نہیں کیا, تو ہمیں چاہیے کہ آج بلا تاخیر, دیری کیے بغیر آج جا کر ان لوگوں سے معافی مانگیں اور ان کا حق ادا کرنے کی پہلی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم میں سے کسی نے مال کے حوالے سے کسی پر ظلم کیا ہے فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ, آج جا کر فوراً اس معاملے کو رفع دفع کر لے. کیونکہ آج اگر اس معاملے کو درست نہیں کیا, رفع دفع نہیں کیا, تو کل قیامت کے دن اس معاملے کو صحیح کرنے کے لیے ہاتھ میں کیا نہیں ہوگا, پیسہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا وہاں پر درہم و دینار نہیں ہوگا, وہاں صرف نیکیاں ہوں گی. یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی مظلوم کو, یا کہ مظلوم کی برائیوں کو اٹھانا پڑے گا. دو میں سے کوئی ایک چیز. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے حشر کے دن ایسی رسوائی سے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مال کے حوالے سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مال کے حوالے سے ہم نے کسی پر کسی بھی اعتبار سے ظلم کیا ہو تو فوراً ان لوگوں سے معافی مانگ کر ان کا حق جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے راستے ہموار کرے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام, یہ مرکز, یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے
پروگرامز بنائے رکھا ہے، اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے۔ الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے 2 سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا ہے، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی۔ بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد مغرب کے بعد لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں، اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔